اے خدائے جمال و زیبائی، خوب ہے تیری عالم آرائی، تو کہاں ہے کہاں نہیں ہے تو، محو حیرت ہے تاب گویائی، سب میں موجود اور سب سے جدا، کون سمجھے یہ راز تنہائی، یاس میں غم میں اور مشکل میں تیری رحمت ہی سب کے کام آئی۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور قدوس نام میں ایز ٹی وی کے تمام ویورز کو گاڈ بلیس چال کوٹ کے اس نئے پروگرام کے ساتھ پاسٹر طارق ولسن کا سلام قبول ہو۔ اور جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کو بہت سے لوگوں سے ملواتے ہیں، ان کی گواہیاں سنتے ہیں، ان کے اندر جو خدا نے خوبیاں توڑے اور ٹیلنٹ رکھے ہیں ان کے ذریعے سے آپ لوگ برکت پاتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ بہت سے لوگ اس پروگرام کو باقاعدہ دیکھتے ہیں، مجھے فون کال موصول ہوتی ہیں، لوگوں کے فیڈ بیک ملتے ہیں اور لوگ بہت ہی شوق سے پروگرام کو دیکھتے ہیں، برکت پاتے ہیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ تمام کا تمام جلال جو ہے یہ خدا باپ اور بیٹے پاک روح کو ہے۔ تو ناظرین آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں خداوند کی خادمہ کو، خدا کی بیٹی کو یہاں پر مدعو کیا ہے۔ میری مراد پیاری بیٹی سسٹر شمائلہ نیئر سے ہے، جو کہ خدا کا شکر ایک بڑی اچھی پرستارہ ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ملک پاکستان کے اندر تمام چاروں صوبوں میں جا کر وہ پرستش کے ذریعے سے لوگوں کے لیے باعث سے برکت بنتی ہیں، اور وہ جگہ جگہ بڑے بڑے کروسیڈز کے اندر، کنونشنز میں، سیمینار میں، چرچ میٹنگ میں جاتی ہیں۔ اور خداوند کا شکر ہے خدا نے اپنی بیٹی کو اچھی آواز دی ہے، اور جس کے ذریعے سے لوگ برکت پاتے ہیں، شفا پاتے ہیں، نجات پاتے ہیں، زندگیاں بحال ہوتی ہیں، روحیں تازگی پاتی ہیں۔ سو سسٹر شمائلہ ہم آپ کو یہاں پر خوش آمدید کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ پاسٹر صاحب آپ کا تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ کی جنہوں نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، اس کے بعد پاسٹر نور فضل اور ان کی ساری ٹیم کی جنہوں نے ہم یوتھ کو جو ہے یہ موقع دیا کہ ہم آئزک ٹی وی پہ آئیں اور اپنے ٹیلنٹ کو سب کے سامنے پیش کریں، چاہے پرسش کے وسیلہ سے ہو، چاہے پریچنگ کے وسیلہ سے یا کسی اور وے سے۔ اس لیے میں ان کی بھی شکر گزار ہوں اور آپ کی بھی شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ سو ناظرین آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور دعا کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ سسٹر شمائلہ آپ دعا میں ہمیں کیجیے گا۔ آئیے سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ خدائے عظیم زندہ باب تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، کیونکہ تو جلالی ہے اور تیرے کام کیا ہی بھلائی کے کام ہیں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج اس وقت کے لیے، تیرے خادم کے لیے خداوند، جنہوں نے تیرے خادم جان کر عزت دی۔ بے شک خداوند تو بھی اپنے خادموں کو اسی طرح سے عزت دیتا ہے۔ زندہ باپ آج جب ہم پروگرام کو شروع کرتے ہیں تو خداوند ہمارا گفتگو کرنا، ہمارا رفاقت کرنا دیکھنے والے سب ویورز کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے، اور خداوند بہت سارے لوگ خداوند ہمارے بولنے کے وسیلہ سے برکت پائیں اور اپنی زندگیوں سے تیرے نام کو جلال دیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ پریز دی لارڈ۔ تو سسٹر شمائلہ نیئر، جیسے کہ خدا کا شکر ہے آپ پرستش کرتی ہیں، تو کیا موسیقی سے آپ کا لگاؤ جو ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی گانے بجانے والے تھے، یا خدا آپ کے اندر یہ آواز اٹھی کہ خدا نے مجھے آواز دی تو میں کیوں نہ اس آواز کو خدا کے جلال کے استعمال کروں؟ تو کیسے آپ ورشپ منسٹری کے اندر آئیں؟ پاسٹر صاحب ایکچولی میرے فادر جو تھے وہ پاسٹر تھے، پاسٹر یوسف ایم نیئر ان کا نام تھا جی، اور 5 سال پہلے وہ مسیح میں سو گئے۔ جی، تو میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی، جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے ایسے لوگوں کی رفاقت کو حاصل کیا جو سب پینتی کوسٹل تھے۔ جی، اور خدا کا شکر ہے کہ میرے فادر جو تھے وہ بہت اچھا گاتے تھے اور بہت اچھی پرستش کرتے تھے، اور ان سے انسپریشن ملی مجھے۔ اس کے بعد پھر استادوں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے ان سے سیکھتی رہی، اس کے بعد پھر جب وہ مسیح میں سو گئے پھر میں نے باقاعدہ طور پہ شاگردی کی، اور خداوند کا شکر ہے کہ میں سیکھ رہی ہوں اور سیکھ کر کے میں خداوند کا کام کر رہی ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ بڑی خوبصورت بات، اور یہ بات واقعی سچ ہے کہ سسٹر شمائلہ کے جو والد صاحب تھے پاسٹر یوسف نیئر صاحب بڑے اچھے پرستار تھے، اور میں خدا کا جب میں چھوٹا سا تھا تو میں دیکھا کرتا تھا خدا کا یہ خادم عبادات میں، کنونشنوں میں بڑے جوش کے ساتھ پرستش کیا کرتے تھے، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ ان کی خدمت جو خدا نے ان کو توڑا دیا تھا وہ ان تک نہیں رہا، بلکہ خدا نے اس خدمت کو ان کی بیٹی میں ٹرانسفر کیا ہے، اور آج وہ اپنے باپ کے اس توڑے کو لے کر جو ان کو بخشا خدا نے، اب وہ اس پرستش کے توڑے کو لے کر دنیا کے اندر جا رہی ہیں، شہروں میں جا رہی ہیں، اور لوگ اس کے برکت پا رہے ہیں۔ تو اس طرح شمائلہ نہیں آ رہا، آج ایک بات میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ پرستش اور پرستار، ان دونوں میں کون سی چیز خدا کو زیادہ متاثر کرتی ہے؟ کیونکہ پرستش اور پرستار ان دونوں کا آپس میں ایک ساتھ ہے، ایک تعلق ہے، تو ان دونوں میں سے کون سی شخصیت یا کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جو خدا کو جو وہ ہے وہ متاثر کرتا ہے؟
پاسٹر صاحب میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پہ کہ پرستش جو ہے وہ بہت سارے لوگ کر رہے جی ہیں. وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو نہیں سیکھ رہے جی. اور وہ لوگ بھی کر رہے ہیں جو سیکھ کے کر رہے ہیں. صحیح. لیکن خدا کے کلام میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. سو پرستش جو بھی شخص کرتا ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو اچھا پرستار ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ پرستش کرے. کیونکہ ہمارے بہت سارے وہ لوگ بھی جو ہمارے مطلب ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی ورشپ کر رہے ہیں, وہ بھی پرستش کرتے ہیں, لیکن ہمیشہ سے وہی پرستار ہے جو یسوع مسیح کے کفارے کا اقرار کرتا ہے. اور جب یسوع مسیح کے کفارے کا اقرار کر کے ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں تو اٹس مین کہ ہم نے مکمل طور پہ اس کو اپنا حقیقی نجات دہندہ قبول کیا ہے. تو ہماری وہ والی پرستش جو ہے جو ہم روح اور سچائی سے کریں گے اچھے پرستار بن کر, میں سمجھتی ہوں کہ وہ خدا کی حضوری میں خوشنودی کے معنی جو ہے وہ ہاللیلویا. بڑی خوبصورت بات خدا کی بیٹی نے کہی ہے کہ بہت سارے لوگ پرستش پر زور دے رہے ہیں, لیکن یاد رکھیے بائبل مقدس بیان کرتے ہیں کہ جب قائن اور ہابل خداوند کی حضوری میں آیا اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے, تو پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب میں لکھا ہے کہ خدا نے ہابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا. اس سے پہلے کہ ہابل کا ہدیہ منظور ہوتا, ہابل منظور کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہابل ایک ایماندار شخص تھا. ہابل ایک ایسا شخص تھا جو خدا سے محبت کرنے والا تھا. آج بہت دفعہ پرستاروں کو میں نے دیکھا ہے, ان کی زندگی میں گناہ ہے, ناپاکی ہے, ان کی گفتگو, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی گفتگو, ان کی گواہی کافی خراب ہے. لیکن یاد رکھیے جیسے خدا کی بندے نے کہا کہ پرستش وہ بھی کرتے جو پرستش کرنا نہیں جانتے. لیکن یاد رکھیے آپ کی زندگی, آپ کا کردار جو ہے وہ خداوند کے حضور مقبول ٹھہرتا ہے. اور جب ایک پرستار روح کے ساتھ, جب ایک پرستار انانٹڈ شخص ہو کے پرستش کرتا ہے, تو کلام لکھے جب داؤد نبی بربت بجایا کرتا تھا, لکھا ہے بدروح ساؤل سے اتر جاتی تھی. برکت جو بربت ہے وہ انانٹڈ نہیں تھی, بلکہ بربت بجانے والا جو داؤد ہے وہ انانٹڈ تھا. اور جب اس کے مسجدہ ہاتھ بربت کو چھوتے تھے تو بربت بھی انانٹڈ ہوتا تھا. اس کے سر جو تھے اس کے ذریعے سے بدروح کا زور ٹوٹتا تھا. اور آج یاد رکھیے خدا کے خادم پاسٹر ارنسٹ مل کہا کرتے تھے کہ آپ ہارمونیم میں کوئی اثر نہیں ہے, بلکہ اثر ہے ان انگلیوں میں جو اس پر رکھی جاتی ہیں. اس لیے ناظرین یاد رکھیے کہ اگر آپ کے اندر خداوند کی پاکیزگی, خدا کا پیشن ہے, تو پھر پرستار جب پرستش کریں گے تو پرستش سے پہلے خدا پرستار کو دیکھتا ہے, اس کا کردار دیکھتا ہے. اس وجہ سے خدا کے حضور وہ مقبول ٹھہرتا ہے. اور جیسے خدا کی بندے نے کہا کہ باپ ایسے پرستار, اور میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں نا کہ اس کا مطلب پرستار آ نہیں رہے, باپ کو ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ وہ دستیاب نہیں ہے, بلکہ باپ کو چناؤ کرنا پڑ رہا ہے, ڈھونڈنے پڑ رہے ہیں کہ کون سا اچھا پرستار ہے. اور لکھا ہے سچے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں. تو اس سے شمالہ نہیں ہے, روحانی پرستار کی بات کروں گا, کیونکہ پرستار تو بڑے لوگ ہیں, گلوکار بھی ہیں اور ایسے بڑے لوگ ہیں. لیکن ازرو بائبل آپ کے خیال سے جو ایک پرستار ہے, جو بائبل ڈیمانڈ کرتی ہے پرستار کی, اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو پاسٹر میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اچھا پرستار ہے اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ کلام کے مطابق ہونی چاہیے. آمین آمین. اگر اس کی اپنی زندگی میں ایک بات یہاں پہ واضح کرنا چاہتی ہوں, میں موسٹلی کروسٹ میں یہ بات کرتی ہوں کہ جس پرستار کو کلام نہیں آتا وہ پرستار اچھا نہیں ہو سکتا. آمین آمین, بالکل صحیح بات. پرستار کو کلام آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب وہ پرستش کرے گا تو وہ گیتوں کے ذریعے سے خدا کا کلام جو ہے وہ لوگوں کو سنا رہا ہے. اور اگر اس کو کلام آتا ہے تو پھر وہ ضرور ہے کہ گیتوں کے دوران جو ہے وہ خدا کے کلام کی باتوں کو بھی کرے. سو اس سے پتا چلے گا کہ اس کی زندگی اسپرچول ہے یا دنیاوی طور پہ وہ اس طرح سے کر رہا ہے. سو استادوں سے سیکھنا بھی اچھی بات ہے, لیکن اس سے پہلے ہماری اپنی شخصی زندگی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. اور سمجھتی ہوں میں کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ہماری زندگی ہوگی تو پھر ہی لوگ جانیں گے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں. آمین آمین, پریز دی لارڈ. اس لیے بھائی صاحب خدا کا میں شکر کرتی ہوں کہ میرا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جس میں بہت سارے لوگ پاسٹر ہیں. اور میرے فادر پاسٹر تھے, میرے بھائی بھی پاسٹر ہیں, میرے چاچو بھی پاسٹر ہیں. تو ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. میں نے سیمنری بھی باقاعدہ کی, میں چاہتی تو میں نہیں بھی سیمنری کرتی تو میں ویسے بھی ورشپ کر سکتی تھی, لیکن یہ میرا شوق تھا اور میرے اندر یہ خدا نے بات ڈالی تھی کہ اگر میں پرستش کرنا چاہتی ہوں تو اس سے پہلے مجھے کلام آنا بہت ضروری ہے. آمین آمین. تو میں سمجھتی ہوں کہ
ایک اچھا پرستار جو ہے اس کی زندگی جو ہے وہ کلام سے بھرپور ہونی چاہیے، پھر ہی وہ اچھی پرستش کر سکتا ہے، پھر ہی وہ روح اور سچائی سے پرستش کر سکتا ہے، پھر ہی وہ دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہر سکتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں پر روح زندہ کرتی ہے، اس لیے ہمیں روح سے ہم تب ہی کام کریں گے جب روح ہمارے اندر ہوگا. Praise the Lord. اس Hallelujah. لیے ہمیں روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرنی اور ہمیں ایسے پرستار بننا ہے کہ جو ہمیشہ دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے. ہم اپنے اخلاق سے، اپنی اچھی عادات کی وجہ سے اور اپنے اندر انوائنٹنگ ایسی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ جب ہم بولیں تو ہمارے پرستش کرنے کے وسیلہ سے تو برکت ملے، ہمارے بولنے کے وسیلے سے بھی لوگ برکت پائیں. ہاللیلویا، پریز دی لارڈ. بڑی خوبصورت بات خدا کی بندی نے کہی کہ پرستار کو بائبل مقدس کو جاننا بڑا ضروری ہے، اور یہ بات بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے کہ جب آج کا پرستار بائبل مقدس کو ریڈ کرے گا تو جب بائبل کو پڑھے گا بائبل اس کے اندر جائے گی، اور لکھا ہے کلام میں کہ جو دل میں ہے وہی زبان پر آتا ہے. جب آپ کے دل میں کلام ہوگا تو زبان پر بھی کلام ہے، جب کلام آگے گائیں گے لوگ برکت پائیں گے. جب آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کو اولیت ملے گی، آپ یہ جانیں گے کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں پرستش میرا شوق ہے. یاد رکھیے پرستش شوق نہیں ہے، پرستش ایک پیشن کا نام ہے، پرستش ایک عبادت کا نام ہے. اور جب آپ یہ جان کر پرستش کریں گے کہ مجھے اپنے خداون کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اور کلام میں لکھا ہے زبور کی کتاب میں کہ خدا اسرائیل کی پرستش پر تخت نشین ہوتا ہے. یعنی پرستش ایک ایسا ذریعہ ہے جو خدا کے تخت کو آپ کے چرچز میں، آپ کے گھروں میں اور زندگیوں میں لے کر آتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے جو خدا کی خادمہ نے بات کہی کہ پرستار کی زندگی میں پاکیزگی ہو، وفاداری ہو، اور وہ بائبل مقدس کو جانتا ہو. تو اس سمجھ لیے کہا جاتا ہے کہ پرستش جو ہے یہ روح کی غذا ہے. تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ پاشا پرستش جو ہے وہ واقعی میں روح کی غذا ہے جی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دنیاوی گانے بھی گا رہے ہیں، بالکل صحیح بات، بالکل. لیکن وہ ہمارے جسم کی غذا تک جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم کی غذا ہے. ہم اپنے کانوں کو خوشگوار چیزیں سنانے کے لیے ہم اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سننا پسند کرتے ہیں، لیکن جب ہم بات روح کی کرتے ہیں تو اچھے لوگ یا اچھے پرستار وہی ہیں جو روح کے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے روح کی باتیں روح والے جانتے ہیں. آمین. اس لیے اگر ہم خدا کے اچھے پرستار بننا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ روح کی اس غذا کو اپنے اندر لینا چاہیے، نہ کہ ہم دنیا داری کو خوش کریں، نہ کہ آدمیوں، کیونکہ پولس کہتا ہے اگر میں آدمیوں کو خوش کرتا تو میں تیرا بندہ نہ کہلاتا. تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے کہلائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایسے پرستار بننا ہے جو دوسروں کی روحوں کو جو ہے وہ از روحوں کی آسودگی کا وسیلہ ٹھہر سکے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ناظرین، پرستش آپ کی روحوں کو ہلاتی ہے، پرستش آپ کی روحوں کو سٹرونگ کرتی ہے، پرستش آپ کی روحوں کے اندر ایک ہلچل پیدا کرتی ہے. پرستش اگر آپ کی روحیں بندنوں کے اندر ہیں، گرفتار ہیں بدروحوں کے اندر، تو جب پرستش ہوتی ہے تو روحیں آزاد ہوتی ہیں. اور جب پرستش ہوتی ہے بائبل بیان کرتی ہے بندن ٹوٹتے ہیں، بیڑیاں کھل جاتی ہیں، اور لوگ ایمان کے اندر ڈیولپ بحال ہوتے ہیں، ان کے ایمان اپلفٹ ہوتے ہیں. جب ایمان بحال ہوتا ہے پھر مل ہوتے ہیں. لہٰذا میری ریکویسٹ ہے اور خدا کا شکر ہے کہ آئزک ٹی وی جو ہے آپ کے گھروں میں 24 گھنٹے پرستش کے نغمات لگے ہوتے ہیں. لگائیے، سنیے، آپ کے گھروں کی انوائرمنٹ، گھروں کی فضاؤں میں تازگی آ جائے گی، مایوسی ختم ہوگی، ڈپریشن ختم ہوگا. اس لیے پرستش کو اپنے گھروں میں، زندگی میں جگہ دیجئے تاکہ آپ کی روحیں جو ہیں بحال ہوں، روحیں تازگی پائیں. اور بائبل کہتی ہے کہ روح جسم کے خلاف ہے اور جسم روح کے خلاف ہے. تو اگر روح کو سٹرونگ کرنا ہے تو پھر روح کو غذا دیجئے پرستش کی، روح کو غذا دیجئے دعا کی. اور جب آپ کی روح سٹرونگ ہوگی پھر آپ اپنے بدن کی خواہشوں کو مسلیں گے، غالب آئیں گے، اور آپ اپنے بدنوں سے یسوع کو جلال دیں گے. دوستو شمال لیے آج بڑے پرستار آپ کو سن رہے ہیں، جتنے بھی بیٹیاں یا بیٹے پرستش کر رہے ہوں گے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری پیاری بیٹی جو بہن شمائلہ ہے ان کی والدین کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جہاں پر بھی جاتی ہیں، اور ان کی بھی ایک بڑی قربانی ہے کہ ایک بیٹی یعنی ہوتے ہوئے وہ شہروں میں جاتی ہیں. آج بہت سے لوگوں نے ہماری بیٹیوں کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے، توڑے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو گھروں میں دباتے ہیں، جی ماحول خراب ہے، یہ نہیں ہے. لیکن آج ان سب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، والدین کو بھی اور ایسے وہ تمام جو پرستش کرتی ہیں، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں؟ پر صاحب میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ مجھے اپنے خاندان میں ایسا ماحول ملا جی کہ
میں وہاں پہ بھی آزادی سے خدا کا کام کر سکوں. میرے فادر کی ڈیتھ کے بعد 3 سال تک میں ساری کلیسیاؤں میں کلام بھی سناتی رہی اور پرستش بھی کرتی رہی, Praise the Lord. اور ساتھ ساتھ میں نے سیمنری بھی کی. اور اس کے بعد میں خدا کا شکر کرتی ہوں کہ نیکسٹ جو میری لائف ہے اس میں بھی خدا مجھے ایسے خاندان میں لے کے جا رہا ہے جو خدا کے خادم ہیں بہت اچھے, پاسٹر عمران ایمینویل. اور میں خدا کی شکر گزاری اس بات کے لیے کرتی ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن میں آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے یہ شعور آ چکا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکھر کے سامنے لانا چاہیے, اس میں نکھار پیدا ہونا چاہیے. اور بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ نکتہ اٹھائیں, میں سمجھتی ہوں ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو اتنی آزادی دینی چاہیے کہ جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ کریں, خدا کے لیے, خدا کے کام کے لیے, انجیل کی وسعت کے لیے, چاہے وہ پرستش کے وسیلہ سے, چاہے وہ کلام کو سنانے کے وسیلہ سے, وہ کرنا چاہیے. اور ہمیں پرستار جو ہے وہ اگر سب سے پہلے جب ہم باہر جاتے ہیں تو لوگ ہمارے کریکٹر کو دیکھتے ہیں, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو, ہماری رفاقت دیکھتے ہیں کہ ہماری رفاقت کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. اگر ہماری رفاقت خدا کے خادموں کے ساتھ ہوگی تو پھر ہمارے اندر سے کلام نکلے گا. اور اگر ہماری رفاقت ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو ہر وقت صرف جن کا دھیان گائکی پہ ہے, جو منہ میں پان ڈال کے اور نسوار کھا کے اور ادھر ادھر کا نشہ کر کے تو کہتے ہیں کہ ہم پرستش کر رہے ہیں یا ہم پرستش کے لیے جا رہے ہیں, میں سختی سے جو ہے وہ اس بات کو کنڈیم کرتی ہوں. اور مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب میں باہر جاتی ہوں تو مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں, میرا دل جو ہے وہ دکھی ہوتا ہے اس بات کو لے کے کہ ہم خدا کے خادم ہیں, ہم خدا کا نام لے رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو خادم کہہ رہے ہیں, لیکن ہمارا جو ہے وہ عملی طور پہ ہم زیرو ہو گئے ہیں. تو ہمیں زیرو نہیں بننا, ہمیں خدا کے کلام کو اگر لے کے پرستش کے وسیلہ سے باہر نکلنا ہے تو ہمیں خدا کے خادم ایسے خادم بننا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بجائے اس کے کہ ٹھوکر کا وسیلہ ٹھہرے, ہمیں پرستاروں کے لیے بھی, خدا کے خادموں کے لیے بھی اور خداوند کے لیے بھی جو ہے وہ برکت کا وسیلہ جو ہے وہ ہمیں بننا چاہیے خدا کے لوگوں کے لیے. ہاللیلویہ, پریز دی لارڈ. بڑی خوبصورت بات خداوند کی بندی نے کہی ہے کہ آج پرستاروں کو اپنے کردار کو, اپنی زندگی کو اور اپنے کریکٹر پر نظر کرنی ہے. اور ایسے تمام والدین جن کے بچوں کے اندر یہ خدا نے توڑا رکھا ہے, ٹیلنٹ رکھا ہے, آپ ضرور اپنے بچوں کو پش اپ کیجئے, ان کو سپورٹ دیجئے تاکہ وہ آگے بڑھے اور خداوند کے جلال کے لیے اپنا حصہ پیش کر سکے. تو سشمال میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ پرستش کرنے کے لیے کیا باقاعدہ ریاض, اس کے سر, تال, راگ یہ سیکھنا ضروری ہے؟ میں اکثر اوقات لوگوں سے سنتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب جی بس ہمیں توڑا مل گیا, ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں. تو کیا پرستش کے لیے ریاض کرنا, اس کے سر, اس کے تال, راگ سیکھنا ضروری ہے کیا؟ ہاں جی پاش صاحب, بہت ضروری اس لیے ہے کیونکہ میں بھی کچھ لوگوں کو جب پوچھتی ہوں کہ آپ کس کے شاگرد ہیں یا آپ نے کسی سے باقاعدہ طور پہ اس کی تعلیم حاصل کی, کیونکہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو شاگرد جو تھے وہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہے, کس لیے؟ تاکہ وہ سیکھ سکیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک بائبل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تاکہ وہ یسوع مسیح کی تعلیم پائیں, اور جب وہ یسوع مسیح کی تعلیم پا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ جب یسوع مسیح ان کے درمیان نہ رہا تو وہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرنے لگے. سو ضروری یہ ہے کہ بجائے اس کے ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ گاڈ گفٹ تو ہوتا ہی ہے سب کو, وہ اپنے لیے پرستار ڈھونڈ لیتا ہے ایسے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم سیکھیں بھی. پہلے میں ریالٹی بیان کر رہی ہوں کہ میں بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی تھی شاگردی کو کہ یہ کیا شاگردی, ویسے آپ اچھا گا لیتے ہیں تو آپ گائیں. لیکن جب مجھے اس چیز کی سمجھ آئی تو پھر میں نے بھی شاگردی کی, اور خدا کا شکر ہے میں سیکھ رہی ہوں. میرے استاد اقبال خان صاحب, اور خدا ان کو برکت دے, وہ میرے لیے میں سمجھتی ہوں برکت کا وسیلہ ہیں. اور پہلے میں اس طرح کا نہیں تھی گا سکتی, لیکن جب سے میں نے شاگردی کی, ان سے سیکھ رہی ہوں تو میں اس سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جتنی بھی یوتھ ہے جو آگے آنا چاہ رہے ہیں وہ سیکھ کر کے آئیں, تاکہ ہم جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ سیکھے ہوئے معلوم ہو. یہ نہ ہو کہ ہم مطلب یوں ہی آگے آ جائیں اور ہمیں مطلب جب ہم گائیں تو کسی کو برکت نہ ملے یا لوگ کہیں کہ یہ کیا گا رہے ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے وہ سیکھنا چاہیے, اور سیکھنا بہت ضروری ہے. تو خداوند آپ سب کو برکت دے. یہاں پر میں ایک اور بات ناظرین کرنا چاہوں گا, جیسے خدا کی خادمہ نے کہا کہ سیکھنا بڑا ضروری ہے. آپ کے جو پرستش کے اندر سر ہیں, راگ ہیں, اس کا جو اپنا اس کے ریاض ہے, اگر آپ زبور کی کتاب کھول کر پڑھیں تو آپ دیکھیے گا کہ زبور کی کتاب, جب کوئی بھی زبور آپ کھولیں گے
تو جب آپ بائبل کھولیں گے تو اس کے اوپر ایک سرنامہ، ایک چھوٹا سا ہیڈنگ لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر کی چند باتیں میں آپ کے لیے یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ کبھی پڑھیں اور بائبل کھولیں تو زبور کی کتاب کے اوپر چھوٹے سے ہیڈنگ لکھے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک جگہ جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ شمینیت کا سر، گتیت کا سر، موت لبین کا سر، ایلیت ہشہر کا سر، شوشنیم کا سر، یعنی یہ وہاں پر سروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ہیکل میں تقریباً 4000 پرستار تھے جو پرستش کرنے والے میوزیشن تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زبور کی کتاب پر اوپر لکھا ہوتا ہے میر مغنی، اور میر مغنی کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹر آف میوزک، میوزک آف ڈائریکٹر کہہ لیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہیکل کے اندر جو بجانے والے تھے وہ اناڑی لوگ نہیں تھے، وہ سب لوگ ماہر تھے، اور خدا نے، بائبل کہتی ہے ہیکل کو بنوانے کے لیے، ہیما اجتماع بنوانے کے لیے خدا نے کہا ماہر لوگ وہ لیے جائیں۔ تو جب دنیا کے آپ دیکھیے جو پلے بیک سنگر ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ریاض کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے سامنے اپنی آواز پیش کرنا چاہتے، تو ہم نے تو اپنے خدا کے سامنے پرستش کرنی ہے، تو کیا ہمیں سیکھنا ضروری نہیں ہے؟ یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا، ایک دفعہ ایک پروگرام تھا اور میرے جو روحانی باپ خدا میں سو چکے ہیں علی جناب پاس اسکل سروش، ایک بہت اچھے شاعر موسیقار بھی تھے، اور ان کے گیت آج بھی کلیسیاؤں میں گائے جاتے ہیں، تقریباً 500 سے 600 گیت انہوں نے لکھے، ان کی دھنیں تیار کی، اور بیان کرتے ہیں کہ میں کسی پروگرام میں تھا اور وہاں پر مجھے بطور ایک جج بلایا گیا، اور وہاں پر بڑے لوگ گانے والے تھے، تو وہاں پر کمپٹیشن تھا، تو بڑے لوگ آ کر اپنے اپنے گیت پیش کر رہے تھے۔ تو ایک شخص آئے، اس نے کہا جی یہ گیت مجھے خدا نے دیا ہے، اس کی دھن بھی مجھے خدا نے دی ہے، تو میں نے کسی سیکھا نہیں ہوا۔ تو بھائی صاحب کہتے ہیں میں نے اپنا وہ پین اور کاپی نیچے رکھا کہ بھئی جب یہ گیت خدا نے دیے تو میں اس کا فیصلہ کرنے والا کون؟ جو گیت خدا دے، جو دھن خدا دے، اس کا میں جج بن کے فیصلہ کروں تو میں اس قابل نہیں ہوں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے جو بسورا گانے والا بندہ وہی تھا جس نے سب سے زیادہ برا گایا، اور کہتے ہیں میں جب اسٹیج پر آیا فیصلہ سنانے کے لیے تو میں نے کہا جی وہ شخص جس نے یہ کہا تھا یہ گیت مجھے خدا نے دیا ہے، اس کی دھن مجھے خدا نے دی ہے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ شخص کو بلایا گیا سامنے، تو کہتے ہیں پھر میں نے خدا سے پوچھا اور میں نے خدا سے کہا خدا اگر ایسی دھنیں آپ نے ان کو دینی ہے تو پھر مجھ سے پوچھ لیا کریں، میں بھی چھوٹا موٹا موسیقار ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ دھن میں نے خود تیار کر لی ہے جی، مجھے یہ مل گئی ہے۔ نہیں، آپ اپنے کسی سینئر سے جو شاعر ہیں، جو موسیقی، ان کو چیک کروائیے، دیکھیے کہ کہاں پر کوئی کمی پیشی ہے، اور جب آپ اس کو اچھا بنا کر سنوار کر پیش کریں گے تو میرا ایمان ہے جو لوگ سنیں گے وہ بھی برکت پائیں گے، جب آپ گائیں گے آپ بھی برکت پائیں گے۔ اس لیے پرستش کرنے کے لیے آپ ضرور اچھے استادوں کی شاگردی کیجئے، سیکھیے، ہارمونیم کو سیکھیے، پرستش کرنے کا انداز، راگوں کا انداز سیکھیے، اور یاد رکھیے آپ بائبل پڑھ کے دیکھیں جتنے بھی زبور آپ گاتے ہیں ہر زبور کی کوئی نہ کوئی راگ ہے۔ ہم ایک زبور گاتے ہیں کہ خدا تیری تو بلا میں نس کی کدھر جاواں، یہ صبح کی راگ پر ہے، تو ہر زبور کسی نہ کسی راگ پر ہے اور ہم اس کو گاتے ہیں اور بلیسنگ پاتے ہیں۔ اس لیے میں ضرور کہوں گا وہ تمام ایسے پرستار جو پرستش کرتے ہیں، جو ابھی نئے نئے پرستش کرنا سیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو کسی اچھے استادوں کے شاگردی میں دیجئے تاکہ وہ سیکھیں، وہ تربیت حاصل کریں، اور جب تربیت پائیں گے، ہیڈشپ کے نیچے آئیں گے تو میرا ایمان ہے آپ دیکھیے گا کہ لوگ ان کے ذریعے سے بلیسنگ پائیں گے۔ بیٹی شمائلہ نیئر ابھی بھی سیکھ رہی ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے رہی ہیں۔ آج ہم ایک گیت ان کا سنیں گے جو انہوں نے گایا ہے، میرا ایمان ہے جب آپ یہ گیت سنیں گے تو آپ برکت پائیں گے۔ گیت کو سنیے اور برکت پائیے گا۔ گلا سچیاں کلام پیا دسدا، رب اپنے لوکاں دے وچ وسدا، گلا سچیاں کلام پیا دسدا، رب اپنے لوکاں دے وچ وسدا، رب وسدا، رب وسدا، رب وسدا، رب وسدا، گلاں سچیاں کلام پیا دسدا، رب اپنے لوکاں دے وچ وسدا۔ پریز دی لارڈ۔ او دے لوک جتے کٹے ہو جاندے نے، روح پاک دے ہلارے اتے آندے نے، او دے لوک جتے کٹے ہو جاندے نے، روح پاک دے ہلارے اتے آندے نے، روح پاک دے ہلارے اتے آندے نے، اتے سب نو پراں دے تھلے رکھدا، رب اپنے لوکاں دے وچ وسدا، اتے سب نو پراں دے تھلے رکھدا، رب اپنے لوکاں دے وچ وسدا،
गल्लां सच्चियां कलाम पिया दसदा रब अपने लोकां दे विच वसदा रब अपने लोकां दे विच वसदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बड़ी खूबसूरत आवाज़, बड़ी खूबसूरत शायरी, खुदा स्टाफ को बरकत दे। तो मैं से यहाँ पर बात करना चाहूँगा कि आइज़ैक टीवी की खिदमात को भी आप देखते हैं, तो आइज़ैक टीवी खिदमात के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आइज़ैक टीवी का जो है वो बहुत बड़ा रोल है जी हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि आइज़ैक टीवी से पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था कोई ऐसा चैनल होगा जो हमें प्रमोट करेगा। सो हम इस विज़न को और पास्टर अनवर फजल को मैं सल्यूट पेश करती हूँ और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने जो है वो आइज़ैक टीवी को मुतारफ़ करवाया और हम सबको सामने आने का जो है वो मौका दिया। यूँ तो हम प्रस्तिश कर रहे थे चर्च लेवल पे भी, क्रूसेड्स वगैरह में भी, लेकिन उन्होंने ये हमें चांस दिया कि हम रिकॉर्डिंग करके तो हम अपने गीत जो हैं वो चैनल्स पे चलाएं ताकि हमें ज़्यादा लोग सुन सके और बरकत पा सके। तो मैं समझती हूँ कि आइज़ैक टीवी का बहुत बड़ा किरदार है उन लोगों की ज़िंदगी में भी जिनको कोई नहीं जानता था, उन खादमों के लिए भी जिन खादमों को कोई नहीं जानता था, और बहुत सारे उन खादमों को भी जो खुदा का कलाम जो है वो बहुत अच्छे पेशकार हैं लेकिन लोगों को उनका पता नहीं था। सो आइज़ैक टीवी उनको सामने लेकर के आया ताकि वो प्रीचिंग के वसीला से और अनॉइंटेड प्रीचिंग के वसीला से जो है वो लोगों के लिए बरकत का वसीला ठहरे। इसके लिए हम पास्टर अनवर फजल के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, बाजी निदा के शुक्रगुजार हैं और उनकी सारी टीम की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये चांस दिया आइज़ैक टीवी के वसीला से कि हम घर घर जो है वो खुदावंद की प्रस्तिश आइज़ैक टीवी के वसीला से कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावन की तारीफ़ हो, खुदावन के नाम को जलाल मिले कि यकीन मेरा ईमान है कि आज इस प्रोग्राम से आपने बरकत पाई है। मैं आखिर में एक अच्छी बात, नसीहती बात छोड़े जाता हूँ। कहा जाता है कि बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, बेहतरीन इंसान अमल से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं और बुरे लोग भी करते हैं। तो नाज़रीन, आइए खुदावन की खादमा के गीत सुनिए, बरकत पाइएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। गॉड ब्लेस आइज़ैक टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस सियालकोट।